الحمد لله خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة صدق الله العظيم۔ انتہائی قابل تکریم و ادب حضرات علماء کرام، حضرات سامعین، ناظرین کرام، گزشتہ ویڈیوز کے اندر یہ چیزیں باور کرائی جا چکی ہیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کے اندر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جلوہ افروز ہو چلے ہیں۔ یہاں پر رسول اکرم علیہ السلام نے جس چیز کے لیے اللہ نے ان کو نبی بنا کر کے بھیجا، اس پیغام کے سلسلے کو لے کر کے آپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ حضرت رسول اکرم علیہ السلام کی زندگی کے اندر بڑے نشیب و فراز واقع ہوئے ہیں۔ یہاں پر مدینہ المنورہ کے اندر رہتے ہوئے آپ کو دوسرا سال لگ گیا، شروع ہو گیا ہے، یعنی سن 2 ہجری یہاں پر شروع ہو گیا ہے۔ یاد رہے یہ بات بھی، اسلامی تاریخ اور اسلامی کیلنڈر کی شروعات حضرت رسول اکرم علیہ السلام کے ہجرت کے وقت سے، یہ ہجری تاریخ جو ہے اس کی شروعات اور اس کا آغاز رسول اکرم علیہ السلام نے جب مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ میں اپنا استھان گرہن کیا ہے۔ آپ جب وہاں پر جلوہ افروز ہوئے ہیں تو وہاں سے ہجری سلسلہ شروع ہوتا ہے، اسلامی تاریخ اور اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر رہتے ہوئے دوسرا سال شروع ہو چلا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اسی بات کو لے کر کوشاں رہتے کہ ہر کچے اور پکے گھر کے اندر اللہ کا یہ دینی متین کس طرح سے پہنچ جائے۔ اسی محنت کے سلسلے کو لے کر کے آپ یہاں پر دیگر خاندانوں کے اندر، اطراف کے اندر، دیگر بستیوں کے اندر آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ اب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایسے واقعات رونما ہوئے، یعنی انقلابی پیغام یہاں سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے شروع ہو رہی ہے۔ یعنی غزوات کا جو سلسلہ ہے، معرکہ آرائی کا جو سلسلہ ہے، وہ مدینہ الرسول حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، مدینے سے شروع ہوتا ہے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری ہے۔ اسلام کا سب سے پہلا اور اہم معرکہ، اسلام کا سب سے اہم غزوہ کہ جس کو قرآن کریم نے یوم الفرقان سے تعبیر کیا، جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے، اس غزوے کا انعقاد سن 2 ہجری کے اندر ہوا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بے شمار ایسے موڑ آئے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی زندگی سے یہ چیز ثابت ہے، آپ علیہ السلام کی زندگی میں 23 غزوات ہوئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن معرکوں کے اندر آپ علیہ السلام بذات خود تشریف لے گئے، ان کی تعداد سیرت حلبیہ اور سیرت علامہ مغلطائی علیہ الرحمہ ان حضرات کی تاریخ کے بموجب 23 غزوات ہیں، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اعلاء کلمت اللہ کے لیے تشریف لے گئے ہیں، اسلام کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے آپ گئے ہیں۔ ان میں 9 ایسے ہیں کہ جن میں جنگ کی نوبت آئی ہے، یعنی 9 غزوات ایسے ہیں کہ جن میں معرکہ آرائی ہوئی ہے، میدان کارزار گرم ہوا، اور باقی کے اندر جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ سریہ سیرت کی اصطلاح کے اندر کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لے گئے، اس معرکہ آرائی کو غزوہ کہا جاتا ہے، اور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں میں سے کسی ایک کو امیر بنا کر کے اس لشکر کو مقرر فرمایا اور اس کو روانہ فرمایا۔ ایسے غزوات کو سریہ کہتے ہیں۔ سریات کی تعداد 43 ہے اور غزوات کی تعداد 23 ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری ہے، 11 مارچ 624 عیسوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر لگی کہ ابو سفیان ملک شام سے ایک بڑا تجارتی قافلہ لے کر کے مکہ المکرمہ کے لیے لوٹ رہا ہے، یعنی اہل مکہ کا ایک بڑا تجارتی قافلہ ملک شام گیا، وہاں سے اس کی واپسی ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر لگی کہ ان کی سرکوبی کی جائے، یعنی ان کے نشے کو دور کیا جائے۔ کس طرح سے؟ رسول اکرم علیہ السلام وہاں پر جلوہ افروز ہوئے۔ آپ علیہ السلام بدر نامی اس جگہ پر پہنچے۔ تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ بدر وہاں پر ایک کنویں کا نام ہے، اور دوسری روایت کے اندر یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ وہاں پر ایک آبادی ہے کہ جس کے نام ہی سے اس غزوے کو غزوہ بدر کے نام سے موسوم کر دیا گیا۔ ایک چیز یاد رہے، رسول پاک علیہ السلام اور آپ کے اصحاب ایسا نہیں ہے کہ آپ انسانیت کے دشمن ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ شریعت کی اصطلاح میں تو قرآن کریم نے تو بے جان ناحق کسی کی جان لینے کو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، ایسے لوگوں کو ایسا قرار دیا کہ اگر کوئی ناحق کسی کی جان لیتا ہے گویا اس نے ساری انسانیت کو دھوکہ دیا، ساری انسانیت کو اس نے مار ڈالا۔ تو یہاں پر یہ چیز قابل ذہن ہے، یہ چیز واضح رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگوں کا اس طرح کے مارکوں کا شوق نہیں ہے، لیکن اس کی مثال آپ یہ سمجھیے جس طرح سے انسان کی باڈی کے اندر کوئی چیز، کوئی پھوڑا، کوئی پھنسی، کوئی بیماری ایسی لاحق ہو جاتی ہے کہ ڈاکٹر حضرات اطباء اس میں یہ تجویز فرماتے ہیں کہ جب تک بدن کے اس حصے سے اس بیماری کو، اس پھنسی کو، اس پھوڑے کو الگ نہ کیا جائے تو ممکن ہے کہ سارا بدن اس کے اندر ملحق ہو جائے گا، سارے بدن پر یہ پھوڑا یا پھنسی یا بیماری اثرات اس کے مرتب ہو جائیں گے۔ اس لیے رسول پاک علیہ السلام نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ بقیہ ایسا نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام کا اس طرح کا کوئی جنگوں کا، مار کا، آرائی کا کوئی شوق ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر 313 افراد کو لے کر کے آپ جلوہ افروز ہو گئے۔ ادھر سے ابو سفیان بہت تیز آدمی ہیں، اس کو خبر لگی کہ محمد اور اس کے آدمی یہاں پر ہمارے پیچھے لپکے ہیں۔ اس نے ایک گھڑ سوار کو مکہ المکرمہ بھیج دیا اور لوگوں کو خبر کرائی کہ لوگوں تمہارے قافلے پر محمد اور اس کے آدمی لوٹ مار کرنا چاہتے ہیں، اس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کی سرکوبی کے لیے لوٹیے گا۔ چنانچہ مکہ المکرمہ سے اہل مکہ وہاں سے 1000 کا مسلح لشکر لے کر کے گھوڑوں پر سوار، اونٹوں پر سوار ہو کر کے اور ہر طرح کے ہتھیار سے لیس ہو کر کے مکے کے لوگ وہاں پر اس بدر نامی جگہ پر پہنچتے ہیں۔ ابو سفیان اس قافلے کو بچا کر کے ساحل دریا سے مکہ المکرمہ واپس لوٹ جاتا ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو قافلہ تو چونکہ نکل چکا ہے۔ وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ابو جہل ایک بڑے لشکر کو، 1000 کے لشکر کو لے کر وہاں پر خیمہ زن ہو چلا ہے، اور ایسی جگہ پر وہاں پر اس نے پڑاؤ ڈالا ہے کہ جو جگہ بہترین ہے مار کا آرائی کے حساب سے، اور ادھر رسول اکرم علیہ السلام کے ساتھی اور آپ ایسی جگہ آپ تشریف فرما رہے کہ ریتیلی زمین ہے، ریت کے اندر پیر دھستے چلے جاتے ہیں، اور مسلمان بے سر و سامانی کے عالم کے اندر ہے۔ 70 کل اونٹ 70 ہیں، اور کوئی آدمی پیدل ہے، کوئی باری باری اس پر سوار ہوتا ہے، کسی کے پاس نیزہ ہے تو تلوار نہیں، تلوار ہے تو نیزہ نہیں، یعنی مسلمانوں کے ساتھ بڑی بے سر و سامانی ہے۔ ادھر اہل مکہ کے پاس بہت سارا ساز و سامان ہے، جنگ کے پورے مار کا آرائی کے پورے اسباب اور آلات ہیں، بہترین جنگ کے اندر مار کا آرائی کے طور پر بہترین گھوڑے اور اونٹ ان کے پاس ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے ان کی شایان شان جواب دیا
اور فرمایا یا رسول اللہ آپ کیسی بات کرتے ہیں، ہم آپ سے ایک بات پر بیعت کرتے ہیں کہ ہمارے بدن کی بوٹیاں بن جائیں، ہمارے بدن کے چیتڑے اڑ جائیں، لیکن ہم آپ کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے فرمایا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، یا رسول اللہ ہم اس طرح سے بیٹھنے والے نہیں ہیں، آپ حکم فرمائیے گا کہ ہم آپ کے حکم کو بجا لانے کو تیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، آپ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے گریہ وزاری کی، اور اللہ نے وہاں پر اس طرح سے موسم نمودار فرمایا کہ کفار جو بہترین مقام پر فائز تھے، اللہ نے موسلا دھار بارش عنایت فرمائی۔ یہاں پر یہ سب سے پہلی مدد اللہ نے غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کو، اہل ایمان کو یہ دکھلائی، اللہ نے بہترین موسلا دھار بارش برسائی ہے۔ جس طرح سے ان کا خیمہ وہاں پر لگا ہوا ہے، وہاں ان کے خیمے کے اندر، ان کے قافلے کے اندر اس قدر کیچڑ ہو جاتی ہے کہ پیر لپٹتے ہیں، پھسلنا شروع ہو گیا، اور یہاں پر ریتیلی زمین ہے، ریت کے اندر لوگوں کے، مسلمانوں کے پیر دھسے چلے جا رہے تھے۔ یہاں پر پانی کی اس طرح سے فراوانی ہو گئی کہ ریت جم گئی، اس کے اوپر چلنا آسان ہو گیا، وہاں پر پھسلن اور رپٹن اس طرح سے شروع ہو گئی کہ وہ ایک دوسرے کی جانب گرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ نے بذات خود وہاں پر اہل اسلام کو، اہل ایمان کو اپنی نصرت اور مدد کا انکشاف فرمایا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معرکہ آرائی کے لیے صف بندی ہوتی ہے، ادھر ابو جہل اپنے لشکر کو لے کر کے بڑا جوش و خروش کے ساتھ میں مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، نعوذ باللہ صفائے ہستی سے مٹانے کے لیے تلا ہے۔ صف بندی ہوتی ہے، معرکہ آرائی ہوتی ہے، دونوں طرف سے جوان نکل کر کے آتے ہیں، جنگ کے دستور کے مطابق آپس میں ان کی کشتی ہوتی ہے، آپس میں لڑائی شروع ہوتی ہے، اس کے بعد میں ایک گھمسان کی زوردار لڑائی ہوتی ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کی صف کے اندر چھوٹے بچے ہیں، ابھی یعنی کوئی زیادہ ہوش نہیں ہے، زیادہ کوئی جوانی کے اندر تلے نہیں ہیں۔ سیدنا حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بھائی حضرت معبد رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی برابر کے اندر لگے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میرے دل کے اندر یہ خیال بار بار آتا ہے کہ میرے برابر میں تو یہ بچے ہیں، ابھی یہ جنگ کے لائق بھی نہیں ہے، یہ کیا کریں گے؟ میں ان کا بچاؤ کروں گا یا سامنے معرکہ آرائی کا جواب دوں گا؟ رسول اکرم علیہ السلام کے وہ جاباز سپاہی حضرت معاذ اور حضرت معبد رضی اللہ تعالی عنہما کچھ دیر کے اندر گھمسان کی لڑائی شروع ہوتی ہے، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کرتے ہیں چاچا جان ہمیں بتلائیے ابو جہل کون ہے؟ معلوم ہوا ہے کہ وہ ہمارے نبی کو بڑی گالیاں بکتا ہے، رسول اللہ کی بڑی توہین کرتا ہے، بڑی بے عزتی پر تلا ہوا ہے، آپ ہمیں بتائیے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ وہ انسان، وہ جوان جو جس طرح سے گھوڑے پر گھڑ سوار ہے، بڑے جوش و خروش کے ساتھ ہے، یہی ابو جہل ہے۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے، تاریخ کی اوراق گردانی کیجئے، تاریخ کے صفحات پر صاف صاف لکھا ہے حضرت معاذ اور حضرت معبد رضی اللہ تعالی عنہما دونوں بھائی اپنی تلوار لے کر کے ابو جہل کے پیچھے اس طرح سے لپکتے ہیں اپنے شکار کے پیچھے، اور اس کو زخمی کر دیتے ہیں، اس کے گھوڑے کو بھی، اور اس کو بھی ایسا زخم لگاتے ہیں کہ اسی زخم کی تاب نہ لا کر وہ جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ حضرت معاذ اور حضرت معبد رضی اللہ تعالی عنہما نے، ان دونوں حضرات نے یہ بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ غردے کے دستور کے مطابق یہاں پر جنگ بندی ہوتی ہے، جنگ کا صفایا ہو جاتا ہے۔ حضرت رسول اکرم علیہ السلام اپنے دستور کے مطابق لوگوں کو تلاش کراتے ہیں کہ لوگوں دیکھو ہم میں سے کتنے لوگوں کو زخم لگا ہے، کتنے لوگ شہید ہو گئے۔ یہاں پر غزوہ بدر کے اندر شہید ہونے والے اہل اسلام کی تعداد 14 ہے، جن میں سے 6 مہاجرین ہیں اور 8 انصاری صحابی ہیں۔ یہ حضرات یہاں پر شہید ہوئے ہیں غزوہ بدر کے اندر۔ ادھر کفار کی جانب سے 70 آدمی مقتول ہوئے، 70 آدمی جہنم رسید ہوئے، اور 70 کو قید کر لیا گیا۔ اسیران بدر کو قید کر کے مدینہ المنورہ کے اندر لایا گیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستور کے مطابق وہاں پر بڑا خیر خواہانہ انداز ان کے ساتھ میں ایسا محبت کا رویہ برتاؤ کیا کہ تاریخ
اس کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ غزوہ بدر کے اندر جو لوگ قید کر کے لائے گئے ہیں اہل مکہ کی جانب سے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سبھی کو اپنے ساتھیوں کے درمیان تقسیم کر دیا کہ ان کی خدمت کریں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں، ان کو کسی طرح کی کوئی گزن یا تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ مشورہ ہوا کہ کیا کرنا چاہیے ان حضرات کا، غرضے کے طے ہوا وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَدَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ، کہ ان کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے۔ غرضے کہ ان کے گھر والوں کو خبر کی گئی کہ اپنے آدمی کو اگر چھڑانا ہے تو اس طرح سے فدیہ لائیے گا اور چھڑا کر کے لے جائیے گا۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے عم محترم حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی بعد میں ایمان لائے ہیں، وہ بھی اس قید کے اندر قید کر کے لائے گئے ہیں۔ اس جنگ کے اندر رات کے اندر جب لوگوں نے دیکھا ان کو باندھ دیا گیا اس طرح سے، حضرت رسول اکرم علیہ السلام کے کانوں میں اپنی چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کراہنے کی سسکنے کی آواز آتی ہے۔ ایک صحابی رسول نے ان کی رسی کو کچھ ڈھیلا کر دیا۔ رسول اکرم علیہ السلام نے دیکھا کچھ دیر کے اندر کہ اب میرے چچا کی آواز نہیں آتی، معلوم کیا کیا حال ہے، فرمایا کہ ان کی رسی کو ڈھیلا کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نا لوگوں، مجھے اللہ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، مجھے دنیا والوں کے لیے، جہان والوں کے لیے انصاف بنا کر کے بھیجا گیا، مجھے تو عدل و انصاف کا پیکر بنا کر کے بھیجا گیا۔ اگر حضرت عباس کی رسی کو ڈھیلا کیا جاتا ہے تو میرے لیے تمام قیدی برابر ہے، سب کی رسیوں کو ڈھیلا کر دیا جائے۔ غرضے کے رسول پاک علیہ السلام کے داماد محترم حضرت ابو العاص بھی اس قید کے اندر ہیں۔ ان کے گھر بھی خبر کی گئی، آپ کی بٹیا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس خبر پہنچی کہ اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے فدیہ دیجیے گا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پر اپنے گلے کا ہار نکال کر کے پیش کر دیا اور مکہ المکرمہ سے قاصد کے ہاتھ کو پہنچوایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حضرت ابو العاص یعنی آپ کے داماد کا فدیہ پیش کیا گیا، رسول اللہ نے غور کیا کہ یہ تو زینب کا ہار ہے۔ آپ علیہ السلام کی آنکھیں آنسو سے ڈبانے لگی۔ آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا، لوگو یہ میری زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نشانی ہے جو اس کی بٹیا حضرت زینب کے پاس ہے، تمہارا کیا خیال ہے اس کے بدلے میں کچھ اور چیز لے لی جائے؟ غرضے کہ یہاں پر حضرت ابو العاص کو اس طرح سے آزاد کیا گیا، کسی اور چیز کے عوض ان کو آزاد کیا گیا۔ رسول اکرم علیہ السلام نے دیگر ساتھیوں سے معلوم کیا کہ معلوم کرو ان سے فدیے کے لیے کیا ہے۔ وہاں پر کچھ حضرات اس طرح کے بھی پائے گئے کہ جن پر فدیہ پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ نے معلوم کیا کہ بتلائیے کہ آپ کسی تعلیم یا کسی فن یا ہنر کے بارے میں جانتے ہیں؟ ان میں سے قیدیوں میں سے بتلایا کچھ حضرات نے کہ یا رسول اللہ، ہم بہت اچھا حساب اور میتھ اور اس طرح کے انداز کی جو تعلیمات ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، یعنی دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے جو چیز ضروری ہے ان کے ماہر فن ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تو تمہارا فدیہ یہ ہے کہ تم میرے آدمیوں کو یعنی تم اہل ایمان کو حساب سکھائیے گا، میتھمیٹکس سکھائیے گا، جغرافیہ سکھائیے گا۔ یہاں پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس طرح سے رسول اللہ نے مدینہ المنورہ کے اندر پہنچنے کے بعد میں مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی ہے، اور مسجد نبوی کی تعمیر میں آپ نے صفہ چبوترا اہل ایمان کے لیے یعنی ایک مدرسہ وہاں پر دینی تعلیم کے لیے مسجد نبوی کے اندر، جس کو صفہ چبوترا کے نام سے اس کو مشہور کیا گیا، موسوم کیا گیا صفہ کے نام سے اس مدرسے کو، جہاں آپ نے اس کی بنیاد ڈالی ہے۔ تو دوسری جانب آپ نے اہل دنیا سے یہ بھی بتلا دیا، رسول اکرم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو میتھ، حساب، گڑت اور اس طرح کے تمام فنون اور اس طرح کے تمام علوم کو سکھلا کر یہ بات ظاہر فرما دی کہ آپ علیہ السلام نے دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے اسکولوں کی بھی بنیاد آپ علیہ السلام نے قائم فرمائی ہے۔ یہاں پر یہ بات قابل ذہن نشین رہنی چاہیے۔ الغرض یہ غزوہ بدر کی ایک تاریخی جھلکی میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ غزوہ بدر کو قرآن کریم کے اندر یوم الفرقان بھی کہا گیا۔ اس غزوے کے اندر بڑے بڑے کفار کی جانب سے لوگ مارے گئے، جس میں عتبہ، شیبہ، ولید، ابو جہل، اس طرح کے بڑے بڑے کافر یہاں پر مارے گئے، جہنم رسید ہوئے۔
اس غزوے کو غزوہ بدر اور غزوہ فرقان یعنی یوم الفرقان اس دن کو کہا گیا، یعنی حق اور باطل کا امتیاز اس غزوے کے اندر ہو گیا، یعنی صاف ہو گیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، یعنی یہاں سے اہل اسلام کو غلبہ اور قوت اس قدر حاصل ہوئی ہے، اللہ کی جانب سے مدد اور نصرت اس قدر ہوئی ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، لوگوں تحقیق کہ اللہ نے تمہاری غزوہ بدر میں کھلی نصرت اور مدد فرمائی ہے۔ یہاں پر اللہ نے بطور خاص اہل ایمان کی اس طرح سے مدد فرما کر کے لوگوں کو دکھلا دیا کہ لوگوں اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے کہ ہمیشہ حق رہے گا، ہمیشہ غالب رہے گا اور باطل ہمیشہ مغلوب ہو کر کے رہے گا۔ یہ غزوہ بدر کے لحاظ سے کچھ تاریخ کی جھلکی میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کے اندر پیش آیا، مطابق 11 مارچ 624 عیسوی کو غزوہ بدر کی تاریخ کا انعقاد ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس غزوے سے اور دیگر غزوات سے اور اصحاب پیمبر سے اور خود رسول اکرم علیہ السلام کی ذات گرامی سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول پاک علیہ السلام کے نقش قدم پر ہمیں گامزن فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔